اہل ایمان واسطے نور ہے۔ اور یاد رکھنا چند باتاں عرض کرا، جے سوال کریے اس کلام دے بارے تے رب کہندا اے دے نازل کرن والا کون ہے؟ میں آپ ہاں۔ کون ہے؟ توجہ کرے اج ذرا، اللہ عمل دی توفیق دے دے۔ سویڈن دا بدماش یا غنڈا یا اچکا لفنگا، دنیا دا بدترین کہ جنہیں آکھیا کہ جلاواں گا، اور دنیا والو اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنت، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر نبی دا، ہر رسول دا، ہر آسمانی کتاب دا احترام کر دینے۔ کیوں کہ میرے پیغمبر صرف نبی رسول پیغمبر یا آسمانی کتاباں نہیں، بلکہ اللہ دا فضل ہے کہ میری سرکار نے آکھیا کہ غیر مسلمان دے عبادت خانے دا، معبد خانے دا بھی احترام کرو۔ اور وہ پتہ نہیں اس جگہ تے گل یاد آئی ہے، سانحہ پشاور حالیہ دنہ دے اندر جڑا ہویا مسجد دے اندر بم دھماکہ، کیا کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ کیا اہل اسلام کر سکتا ہے؟ میں سوال کراں گا کہ کیا کوئی عیسائی، غیر مسلم، ہندو، پاکستان دا بسندہ ایک کردار ادا کر سکدا؟ نہیں کر سکدا۔ اور دشمن انشاءاللہ او دن دور نہیں، منہ دکھائے گا، قرآن بھی چمکتا رہے گا اور اسلام بھی پھیلتا رہے گا انشاءاللہ۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، انا میرے ابیرا او کون انا، اگر میں انہاں لفظاں تے توجہ کراں بہت زیادہ ٹائم، بہت زیادہ وقت چاہیے۔ میرے ابیرا کون انا، ایک دو باتاں عرض کر دیاں کہ جس انا، کون انا کہ جنہیں حضرت آدم علیہ السلام دیاں دعاواں قبول کیتیاں، کون انا جنہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ماں جی حوا نو ملا دیتا، کون انا جنہیں پلدیاں چیخاں دے وچوں اللہ دے خلیل نو، اپنے لاڈلے دے خلیل نو بچایا، کون انا جنہیں مچھلی دے پیٹ وچوں میرے امیرا دریاواں دیاں لہراں تے موجاں دے وچوں اپنے یونس نو بچایا، کون انا جنہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو کنویاں چو کڈ کے، کھواں چو کڈ کے بادشاہیاں عطا کر دیتیاں، کون انا جنہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو انا آتینا کل کوثر، میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نو آب کوثر دا مالک بنان والا، عطا کرنے والا، انا کون انا حضرت نوح علیہ السلام دیاں کشتیاں نو بننے لان والا اس خالق نے آکھیا، انا نحنو نزلنا الذکر، میرے ابیرا اس نصیحت دے اتارن والا، اس کلام نو اتارن والا، ان آیات نو نازل کرن والا کون ہے؟ میرا اللہ، تیرا اللہ، اور ایدہ محافظ بھی میرا اللہ۔ میرے ابیرا میں کلام الہی تو چند سوال کران گا، اللہ ایک کلام اترے آؤ، ایدے نازل کرن والا کون ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
یہ نازل کرن والا میرا اللہ تیرا اللہ میرے تیرا انہوں لے کے آن والا کون ہے؟ جواب آیا نازل بہ الروح الامین میرے تیرا انہوں لے کے آن والا یہ نوریاں دا سردار یہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے تیرا میں سوال کیتا میں کہا مولا ایک کلام آیا اللہ اے تیری کتاب آئیے کہ زبان اندر آئیے فرمایا بلسان عربی مبین میرے اقیرہ نازل ہوئی ہے عربی زبان اندر ایک کلام میرے اللہ داؤ اور مسلمانوں کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ پنجابی بولن والا میرے اقیرہ یہ فارسی بولن والا یہ انگلش بولن والا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں قوت کوئی آئی دے گا زبان عطا کرے گا تے یقیناً اے جناب عربی لہجہ عربی کلام کرے گا عربی اندر گفتگو کرے گا اور مسلمانوں انہوں نازل کیتا میرے اللہ نے شہر کیڑا للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین میرے یقیرہ ایک قرآن اللہ داؤ ذات کیڑی تے نازل ہویا ایک کلام میرے اللہ نے نازل کیتا اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا میرے اقیرہ اسے کلام دیا میرے اللہ نے آپ کیا میں ہی پاستا اپنے ذمہ لے لیا آؤ ذرا انہا لفظات اللہ واسطے آج توجہ کرنا تے غور کرنا کافر میرے پیغمبر دے دور دا ہوئے میرے اقیرہ کافر مکے دا ہوئے کافر مدینے دا ہوئے کافر آج دا امریکی کافر ہوئے کینیڈا دا ہوئے میرے اقیرہ کافر دنیا دے جس کونے دا ہوئے گا اپنا کفر سحر کرے گا جس طرح سویڈن دیا بدماشا دے گماش دیا نے قرآن جلایا قرآن دے اوراق جلائے نے معاذ اللہ استغفر اللہ تسی جو دل کر دے کرو لیکن میرا مالک کہندہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ادیاں حفاظتہ کون اپنے ذمہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ لگتا واوا بیٹری چارج ہے ماشاءاللہ علماء کرام نے تو انہوں واوا چارج کیتا ہے لو چلو فائدہ اٹھائیے میرے پاک پیغمبر جناب محمد ماشاءاللہ 15واں پارا میری نظر اندر آیا میرا خالق میرا مالک میرا اللہ میرا داتا اعلان کر رہے ہیں بڑی محبت نہ قرآن پڑھاں گا سناواں گا شاہا پوری دنیا دے مسلمانانوں قرآن دا پیار نصیب فرما دے یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو یاری نال قرآن دے لال تو اپنے ستے ہوئے نصیب جگا لے تو جڑا قرآن نال یاری لائے نہ بیماریاں رہندیاں نے نہ پریشانیاں رہندیاں نے میاں عمیر صاحب او دے واسطے آسانیاں رہندیاں نے اور جڑا قرآن نال یاری لائے انہوں رب رحمان عزتات عظمتہ عطا کر دیتا ہے ذرا توجہ میرے مالک نے چیلنج کیتا کنانو انسانانو جنانو ایک دن 2 دن سال 2 سال نہیں عربیانو نہیں ہر دنیا دے انسان تے جنانو چیلنج کیتا ہے کنے نہیں بولے اتھے تے چیلنج اپنے انو کری ہوندے نے نا اے چیلنج میرا رحمان کر رہے ہیں اللہ سانو قرآن دا پیار ہمیشہ لئی نصیب فرما دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران
رب دا قرآن قرآن دی تلاوت کراؤ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال محبت کرنے والو قرآن دیو پروانیو قرآن دیو دیوانیو قرآن دیو مستانیو ذرا غور کرنا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن میرا مالک اعلان کر رہے ہیں آکھیا میرے سونے کہہ دے میرے تیرا ایک کون جنوں آکھیا گیا بس دوہا دے چہرے والا واللیل دیاں کالیاں سلپاں والا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغى دیاں آنکھیاں والا وما رمیت اس رمیت دے ہتھاں والا میرے تیرا کون پیغمبر اچھی شان والا اچھی آن والا بھلے بھاگو والا بھلے راج والا او لڑ لگے آتی بڑی لاج والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آکھیا محبوب سونا کہہ دے اللہ کی آقا فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن انسانات جنہاں نو عام چیلنج کر دیتا جائے میرے یا میرا چیلنج ہو رہا ہے تے میرا رحمان چیلنج کر رہا ہے میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے اور دنیا والو ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا میں ایک حکیم نو ویکھے جن ایک دوائی تیار کیتی جعلی نوز میرے ابیرا انہیں چیلنج کیتا اور انہیں دعویٰ کیتا ادا دعویٰ سامنے آیا انہیں آکھیا اج تو بعد دنیا دا کوئی بندہ میدے دے مرض نال دنیا تو نہیں جائے گا اج تو بعد میدے دیاں بیماریاں انہاں دنیا والیاں نو نہیں ہون گیاں انہیں آواز لائیے صدا لائیے اج تو میدے دا علاج مکمل آ گیا میں ریسرچ تحقیق کر کے اج تو بعد ایسی معجون تیار کیتی ہے کہ دنیا دا کوئی فرد میدے دے امراض نال دنیا تو نہیں جائے گا میرے میرا جنہیں دعویٰ کیتا جنہیں چیلنج کیتا جنہیں معجون تیار کیتی اے آپ مرے آتے میدے دے مرض نال آپ مرے آتے جناب اپنے میدے دی بیماری نال دنیا تو گیا اللہ تیری عظمت تو صدقے جاؤں اے دنیا دار چیلنج کر دینے کہ میں پلا ٹیکنالوجی بنائیے اے میں دی کوئی بنا نہیں سکتا تے دنیا سائنس دے اندر اگے تو اگے نکل گئی اے ناکھیا سی پلا مزائل بنایا انہیں آکھیا اے دی ارینج نہیں دوسرے آکھیا اساں بنایا انہوں تباہ کرن دی صلاحیت بھی رکھ دا انہوں اس طرح کرن دی صلاحیت رکھ دا میرے پاکستان دیاں انہاں شہزادیاں ایسا مسائل تیار کیتا جنہاں کھیا تیرا آخری سحر ہٹ لسٹ ساڑی نظر اندر میرے ابیرا اے فضل میرے اللہ دا رحمت میرے اللہ دی اور پاکستان دیو دشمنو انشاءاللہ اور قرآن دیو دشمنو انشاءاللہ تسی خود مٹ جاؤ گے اے قرآن دی عظمت زندہ رہے گی میرے ابیرا حافظ زندہ رہیں گے اور اے پاکستان بھی سلامت رہے گا انشاءاللہ تے میرے مالک نے آکھیا اعلان کر محبوبا قل ان اجتمعت الانس میں ان دا کلام اتارے ومن اصدق من اللہ حدیثا ایسا کلام اتارے لا تبدیل لکلمات اللہ میرے ابیرا ایسا کلام آیا ومن اصدق من اللہ قیلا میرے ابیرا میرا داتا میرا مالک میرا اللہ کہہ رہے ساری دنیا دے جن جمع ہو جان ساری دنیا دے سکالر انسان جمع ہو جان علم تے فہم رکھن والے
فرمایا ایاتو بمثلی ھذل قرآن، میرے ابیرا ایدی مثل قرآن دی مثل لے آکے وخال، میرے ابیرا ہر چیز دا مقابلہ اور میرے مالک آکھیا جڑا میں کلام اتارے آؤ اپنے پیغمبر دے سینے دے نازل کیتا ہو اس طرح دا کلام لے کے آؤ۔ میرا مالک آندہ لا یاتونا بے مثلے ہی، اتنی مثل کدی بھی نہیں لے آ سکدے، چیلنج کر کے تے مہر لا دیتی ہے۔ میرے مالک نے نال آکھے آؤ لا یاتونا بے مثلے ہی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ہو۔ میرے خالق میرے مالک نے آکھے آؤ اتنی مثل لے آئی نہیں سکدے، میرے ابیرا پھر میرے اللہ دا چیلنج میرے مالک نے پھر آواز لائیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ہو۔ میرے خالق میرے مالک نے آکھے آؤ، میرے داتا نے آکھے آؤ، میرے پروردگار نے صداواں لائی آؤ، میرے ابیرا انہاں صداواں تے سرا غور کرنا آؤ، کیسا انداز میرے مالک دا، کیسا پیغام میرے اللہ دا۔ میرے ابیرا جدوں میں قرآن دی تلاوت کرنا آؤ میرا دل کردہ شاہاؤ اے تیریاں رحمت آؤ، میرا دل کردہ مولا اے تیرا فضل، اللہ اے تیرا کرم کہ تو قرآن دیاں اتار کے دسے آؤ۔ میرے ابیرا میرے مالک نے آکھے آؤ اے پورے قرآن نو تے نہیں اتار سکدے، پر قل فاتو سونیا پھر کہہ دے اللہ ہن میں کی آکھا، فرمایا بعشری سواری مثلی، اتنی مثل 10 سورتاں دا چیلنج میرا رحمان کر رہا ہے۔ فرمایا انہاں 10 سورتاں دی مثل میرے جناب کلام دے مقابلے دے اندر 10 سورتاں لے آکے وخا دین۔ میرے ابیرا میرے مالک نے پھر چیلنج کیتا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یقین جانو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا کرنا تے نال کہنا کرنا قرآن جنہ تو مٹھا میں انہیں شہد دے ڈرام بھی مٹھے نہیں۔ اللہ سانو قرآن نال یاری دی توفیق دے دے۔ پھر کہہ دو حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اس طرح قرآن پڑھنا اللہ سانو بھی انجی قرآن دی تلاوت دی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ کہی دے قُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، پھر فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پھر آکھیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا انج کرو پورا قرآن نہیں 10 سورتاں نہیں پوری دنیا نو چیلنج، فرمایا ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، اور سب تو چھوٹی سورت اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے پیغمبر جناب محمد۔ پھر کہہ دو عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، رب دا قرآن دی تلاوت
میرا مالک میرا اللہ آخر تے اعلان کر رہا تے کی آکھے اب میرے اپیرا قرآن دی تلاوت کر کے اپنا ایمان تازہ کردہ رہا کر اور قرآن پڑھتے آ رہنا اور قرآن نر یاریاں لے لانا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دا کلام کا سرات و ذکر الموتی و تلاوت القرآن میرے اپیرا قرآن دی تلاوت کثرت نال کریا کر تے میرے مالک نے آکھیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ میرے مالک نے آکھیا اے پورا قرآن ایک پاسے تسی بنا نہیں سکدے لکھ نہیں سکدے 10 سورتاں دا جواب نہیں دے سکدے ایک سورت بھی نہیں بنا سکدے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ فرمایا ایک بات ایک گل ہی لے کے آ جاؤ میرے اپیرا آخری پیغام آیا توجہ کرنا انہا لفظامل اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یا حفاظت دا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ اللہ اور ایک کلام جدی حفاظت کون کر رہا نہیں بولے اللہ ایک آیا آن والا عیسائی آیا عزم لے کے آیا مسالہ تیار ہے کیمیکل تیار اور کیمیکل تیار کر کے اعلان کیتا کہ مسلمانوں آؤ میرا چیلنج قبول کرو بھئی تیرا چیلنج کی ہے کہنے لگا میرا چیلنج اے وے کہ میں انجیل اگ وچ سٹنا تے تسی اپنا قرآن سٹھو جیڑی کتاب جل گئی او ماننے والے جھوٹے منن والے جھوٹے یہ بات سامنے آئی رب دا ولی سبحان اللہ اللہ دا شیر سید خاندان دا چشم و چراغ اٹھیا کھڑا ہویا کہنے لگا جاؤ عیسائی پید پادری سے کہہ دو عیسائی پوپ سے کہہ دو عیسائی سے کہہ دو کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں اور تیرا چیلنج مجھے منظور ہے ہن شاہ صاحب اللہ دا کلام لا کے میدان اندر آئے دنیا جمع اجتماع بہت زیادہ ایک طرف اسلام والے ایک طرف قرآن والے اور دوسری طرف عیسائی برادری مسیح برادری انجیل کو پڑھنے والی انجیل کو ماننے والی جب سامنے آئے آگ جلا دی گئی شاہ صاحب کہنے لگے آگ جلاؤ اسی تے ابراہیمیہ سبحان اللہ اسی کون آ ابراہیمیہ تے سانو تے ٹینشن ہی کوئی نہیں اج دور ہو رہے اللہ سانو ایمانی جذبہ نصیب فرما دے سبحان اللہ عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مسلمانوں جدوں میں انہاں لفظاں تے غور کیتا اللہ دے کلام دیاں حفاظتاں کدے ذمے میرے اللہ میرے داتا دے ذمے میرے اپیرا عیسائی پادری آ گیا آگ جلا دیتی گئی ہے آگ سولے مار دی جا رہی ہے اور اس اگ نو چلدے ویکھے آؤ اگ دی صوبے چراغ سجرا ویکھے آؤ لمبے تے سولے آسمان نال گلاں کردے نے عیسائی پادری نے انجیل نو کیمیکل لایا تے کیمیکل لا کے میدان اندر آیا آندا ہاں مسلمانوں میری انجیل ویکھ لو فرمایا ویکھ لئیے فرمایا میں اینو اگ اندر چلاواں گا اگ دے اندر سٹاں گا تے جے اگ جلا گئی تے تسی جھوٹے
قرآن دے ماننے والے غلط، اگر انجیل بچ گئی تے پھر مسلمانوں تسی غلط تے اسی سچے ہو جاواں گے۔ اللہ دا ولی کھڑا ہویا آکھیا ہن تیرا چیلنج قبول ہے، میں تیرا چیلنج قبول کر کے میدان اندر آیا ہوں، لیکن سن لے اسی کون آؤ کہ جنہ قرآن نال بڑا ہی پیار کیتا ہے، جنہ قرآن نال بڑا ہی پیار کیتا ہے۔ فرمایا کنہ کو پیار کیتا ہے؟ فرمایا سا قرآن نال اتنی محبت کی ہے ہم نے کہ جس کے سینے میں قرآن آ جائے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حافظ صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، سید صاحب، مفتی صاحب، وجہ یہ نہیں کہ اس کی برادری کیا ہے، فرمایا وہ چھوٹے سے چھوٹے کنبے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ایک چھوٹی سی برادری سے واسطہ رکھنے والا ہو، اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن آ گیا۔ جب قرآن جمع ہوا ہر ایک نے کہا یہ کون ہے جی؟ حافظ صاحب، جماعت کروائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، امامت کروائیں گے، تراویح پڑھائیں گے، یہ حافظ صاحب ہیں، برکت کے لیے قرآن پڑھیں گے، ہمیں سنائیں گے، ہمیں سکھائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، شاہ صاحب نے کہا کہ تیرا چیلنج میں نے قبول کیا اور تو میرا چیلنج قبول کر۔ عیسائی پادری بولا، کہا اچھا شاہ صاحب آ جاؤ، آپ جو بھی چیلنج کرو گے میں بھی قبول کروں گا۔ کہا پھر آ جاؤ، میں نے اپنے کلام کو، اللہ کی کتاب کو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ آگ جلا دی گئی، کہا تو بھی آگ میں چھلانگ لگا اور میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تو انجیل کو سینے سے لگا، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو قرآن کا ایک برق اور آگ زمین پر گرے تو ہم اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ہم قرآن کے اوراق کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے آگ میں جلاؤ، آگ میں پھینکو، آگ میں ڈالو، بادشاہ اللہ تجھے اور عزت و عظمتوں سے نوازے۔ رب کے ولی نے، سید خاندان کے جسم و چراغ نے دہلی کے چوک، دہلی انڈیا میں اور اس دلی چوک میں کھڑے ہو کر قرآن کو سینے سے لگایا، کہا آؤ، ہاتھ کو پکڑا، تم بھی آؤ، میں بھی جاتا ہوں۔ 2-3 قدم چلا وہ عیسائی، وہ پادری، کہ شاہ صاحب ہو سکتا ہے آگ سے ڈر جائیں، آگ سے بھاگ جائیں، بات سے منحرف ہو جائیں، یوں ٹرن لے لیں، ہو سکتا ہے کچھ کرے۔ لیکن جب دیکھا شاہ صاحب کے قدم اٹھتے چلے گئے، شاہ صاحب جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس آگ کی طرف جا رہے ہیں، اور تیز تیز قدموں سے عیسائی پادری کو کھینچا اور کہا آؤ آگے بڑھو۔ جب آگ کے قریب گئے، عیسائی پادری نے ہاتھ کو چھڑکا اور کھینچا، دوڑ گیا، بھاگ گیا اور کہنے لگا اللہ کا ولی، مجھے پتا ہوتا کہ آپ جیسے قرآن کے ماننے والے، آپ جیسے قرآن کی محبت میں سرشار رہنے والے زندہ ہیں تو میں اپنے جسم پر بھی کیمیکل لگا کے آ جاتا۔ بھاگ گیا، اسی جگہ پر اللہ کی توفیق سے 10,000 لوگوں نے کلمہ توحید کو پڑھ دیا۔ اور یہ قرآن کی حفاظت کے بارے میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں۔ وقت کا انگریز نے کہا کہ جب تک یہ قرآن رہے گا نہ مسلمانوں کو کوئی جھکا سکتا ہے، نہ ڈرا سکتا ہے،
نہ کوئی مات دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو ضبط کیا جائے۔ انگریز نے کہا اوراق اٹھاؤ، جتنے پریس ہیں ان پر پابندی لگا دو کہ آج کے بعد کوئی قرآن کی چھپائی نہیں کرے گا، قرآن کی اشاعت نہیں کرے گا، قرآن کے اوراق کو بینڈ نہیں کرے گا، نہیں تیار کرے گا۔ اور مسلمانوں، کھرڑیاں والا کے روشن ضمیروں، یہی انگریز گلیوں میں گھومتا ہوا آیا، کہا قرآن جو مجلد ہے، جو کتابی شکل میں ہے، اب ان قرآن کو بھی، نسخوں کو بھی اٹھاؤ، جلا دو، دریا برد کر دو۔ ہائے ہائے، یہ چلتا چلتا دیکھتا کیا ہے؟ ایک مسجد ہے جامعہ روضۃ الایمان کی، اب اس طرف کی دیوار اونچی ہو چکی ہے، یہ دیوار اب تک چھوٹی ہے، اور اس وقت کی مسجد کچی مسجد تھی، حافظ پکا تھا، نمازی مضبوط تھا، چھوٹا سا حافظ، چھوٹی سی عمر۔ جب پوچھا گیا تیری عمر کتنی ہے، اس نے کہا مجھ سے پوچھنے والے میری عمر 10 سال ہے۔ 10 سال کا یہ حافظ مسجد میں کھڑا ہے، اللہ اکبر کہہ کر یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ انگریز نے کہا، حکمران نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ تجھے آتا ہے؟ کہا ہاں مجھے آتا ہے۔ جب اس نے کہا مجھے آتا ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھا، آنکھوں میں بینائی نہیں، آنکھوں میں نور نہیں، آنکھوں میں روشنی نہیں، اس بچے کو دیکھا۔ انگریز نے کہہ دیا، کہا ہائے ایک چھوٹا سا بچہ عمر 10 سال کی، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں، اگر یہ حافظ ہے تو میں قرآن کو کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ان کے سینوں میں بھی قرآن محفوظ ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کھرڑیاں والا کے روشن ضمیروں، ایک دو باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ جب انگریز نے دیکھا وہ مٹانا چاہتا ہے، اور میرا اللہ قرآن کے اوراق کو قیامت تک چمکتا رہے گا، اور چمکتے رہیں گے یہ اوراق۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، تھوڑا سا اور آگے دیکھو، یہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ میرے بڑوں کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والا، جس کا نام حضرت امیر ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اور پروفیسر ساجد میر صاحب کے جد امجد جب دیکھا، ماں نے کہا، ماں کے دل میں خیال آیا، ہائے کاش آج میرا بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہوتا، مسجد میں کھڑا ہو کر مصلی امامت پہ نماز تراویح پڑھاتا اور اللہ کا قرآن سناتا۔ جب یہ دیکھا ماں رو رہی ہے، کہا ماں کیا ہوا ہے؟ اور بھائیوں دیکھو، یہ ماں کی خواہش ہے، تیری میری ماں کی خواہشیں اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی اس ماں کی بڑی خواہش ہے۔ کہا ماں کیا ہوا؟ کہا ابراہیم بیٹا، رمضان المبارک آ گیا، میری خواہش تھی میرا بیٹا بھی حافظ ہوتا، وہ قرآن کو سناتا۔ جب دیکھا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے مسجد میں بیٹھ کر ماں سے کہہ کے آئے، کہا ماں تیرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے اللہ کا قرآن سنا دینا۔ ماں نے دعا کی، آئے پہلا روزہ، پہلی تراویح، پہلا پارہ سنا دیا نماز تراویح میں۔ دوسرے دن، تیسرے دن، ادھر میرے اللہ نے 30 روزے عطا کر دیے، ادھر ابراہیم میر سیالکوٹی نے پورا قرآن سنا دیا۔ ہائے ہائے، مولانا احمد علی لاہوری، آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، آج ہم گروہ بندیوں میں بٹے ہوئے، اور مسلمانوں یہ قرآن کی تعلیم ہے،
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہم کو چاہیے ہم قرآن کی مانیں، ان ملاؤں مولانوں کی، ان جگیرداروں کی، ان بڑوں کی باتوں کو چھوڑو۔ رب کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، میری رسی کو مضبوط پکڑ لو، فرقہ فرقہ نہ بنو، ولا تفرقوا۔ ہم فرقوں میں، یہ مسجد میری، وہ مسجد اس کی، یہ مسلک میرا، وہ مسلک اس کا، یہ جماعت میری، وہ جماعت میری۔ ہماری تو بدبختی یہ ہے، سب سے بڑی ستم گری یہ ہے، سب سے بڑا جبر اور ستم یہ ہے، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث میں ہو وہ سارا آنکھوں پر جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے تبصرے، اس کے خلاف یہ غیر جماعتی ہے، یہ غیر تنظیمی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس حدیث کی آیا حدیث کو سامنے رکھ کر یہ کردار ادا کرتے ہو؟ کس آیت کو سامنے رکھ کر یہ کردار ادا کرتے ہو؟ اپنوں کو بیگانے بنا دیتے ہو، دشمنوں سے دوستانے لگا لیتے ہو، اپنوں سے نفرت پھیلاتے ہو، بیگانوں کو سینے سے لگاتے ہو۔ شرم کرو، رب کا قرآن کہتا ہے بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا۔ جب تم الگ تھے، جب تم گروہ بندیوں میں تھے، جب تمہارے دلوں میں عداوتیں تھی، ہم نے محبت کو ڈالا، ہم نے آپ کو بھائی بھائی بنایا۔ کہاں سو گئے، کہاں چلے گئے ہم؟ آج اس ملک میں فرقہ واریت کی لعنت عام ہے، آج اس ملک میں نفرت کو عام کر دیا گیا، آج اس ملک میں بھائی بھائی کے خلاف برادری میں دھڑے بندیاں، جماعتوں میں گروہ بندیاں، سیاست میں عجیب الجھاؤ اور ٹکراؤ ہے۔ کیا ہو گیا؟ آج مسلمان کدھر چلا گیا؟ اور دشمن کو موقع ملا، اس نے یہ بھی نہ سوچا یہ نمازی ہے، یہ معصوم ہے، یہ بے گناہ ہے، اس کا قصور نہیں، یہ تو نماز کے لیے مسجد میں آیا ہے، یہ تو رب رب کرنے کے لیے مسجد میں آ گیا، یہ تو اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک صف میں کھڑے ہوئے کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، وہ شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن ماؤں کا بیٹوں کی صورت میں سہارا گیا، ان کا کیا بنا ہوگا؟ ایک شہر سے 100 سے زائد میتوں لاشوں کو اٹھایا گیا، ان کا قصور کیا تھا؟ وجہ ایک سامنے آتی ہے کہ ہم پھٹک گئے فرقوں میں، ہم پھٹک گئے لڑائیوں میں، فسادات میں، اور دشمن نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تو بہرحال اللہ جتنے اس دنیا سے سانحہ پشاور میں سے تیرے پاس آ چکے ہیں، اللہ ان ماؤں کو صبر دینا، اللہ ان بیٹوں کو صبر دینا، اللہ ان عورتوں کو، بیواؤں کو صبر دینا، اللہ ان بھائیوں کو صبر دینا جن کے بھائیوں نے شہادت نوش کی، اور مسجد میں اتنا جبر اور ظلم اور دہشت گردی، یہ نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے، نہ پاکستانی ہو سکتا ہے، یہ کسی غیر کا ہاتھ ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو شر سے بچائے، فتنوں سے بچائے۔ تو بہرحال ہوا کیا؟ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، دیوبند مسلک سے تعلق، مکتبہ فکر دیوبند ہے، حنفی دیوبندی کی مسجد میں ابراہیم میر سیال کوٹی مسجد میں داخل ہوئے۔ مولانا احمد علی لاہوری نے مصلی امامت پہ ابراہیم میر سیال کوٹی کو جب کھڑا کیا، جماعت نے کہا، مسلک والوں نے کہا، تنظیم والوں نے کہا
کہا حضرت شیخ قبلہ آپ نے غیر مقلد کو مصلی امامت میں کھڑا کیا. مولانا احمد علی لاہوری کہنے لگے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 30 دنوں میں قرآن کو حفظ کیا ہے؟ جو قرآن کا حافظ ہو 30 دن میں کرے، جس کے بارے میں رب کہے کہ حافظ قرآن کو عزت کون دیتا ہے؟ نہیں بولے کون؟ اللہ دیتا ہے. اور 41 دن میں سید طیب الرحمان زیدی شاہ صاحب کی بیٹی قرآن کی حافظہ بنی. اور یہ قرآن اس کے ساتھ جن کا تعلق تھا، مجھے یاد آیا حافظ عبدالستار الحماد، عبدالستار حماد صاحب، ان کو رشتہ ملا. ولی کامل مولانا یوسف راجوالوی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے جب منگنی ہوئی، منگنی کے بعد گھر والے آئے، کہا نکاح کی ڈیٹ دو. کہا میری بیٹی ابھی 15 سپارے حفظ کیے ہیں، 15 رہتے ہیں، جب مکمل ہو جائے گا نکاح کے لیے آ جانا. کہا گزارا نہیں ہوتا، کام نہیں بنتا، ہمیں دن دو شادی کے لیے. بارات کب لے کے آئے؟ جواب آیا ٹھیک ہے آ جاؤ. بارات آتی ہے، کہا مولانا حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ حضرت یوسف راجوالوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، پوچھا گیا حق مہر میں کیا لکھے؟ ہم کہتے ہیں پلاٹ لکھو، فلاں لکھو، فلاں لکھو. اللہ کے ولی نے کہا کہ میرے بیٹی کے لیے حق مہر لکھو کہ 15 سپارے 15 پارے ابھی حفظ نہیں ہوئے، حق مہر میں 15 پارے قرآن کے یاد کروا دینا. اور پھر اللہ نے اس ماں، اس عورت کے وطن سے 5 بیٹیاں دی، وہ بھی حافظہ بنی، اور 4 بیٹے دیے اللہ نے، ان کو بھی حافظ بنا دیا. میرے بھائیوں، آخری بات، آخری پیغام، آخری میسج یہی ہے کہ ہم کو چاہیے ہم قرآن سے دوستی کریں. وجہ کیا ہے؟ 5 آدمی ایسے ہوں گے جن کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچائے گی، قبر کا عذاب نہیں ہوگا. ایک نبی کا جسم ہے، نبیوں کے جسم کو خاک نہیں نقصان پہنچائے گی. اور نمبر 2 صحابہ، اور نمبر 3 شہداء، نمبر 4 اولیاء الرحمان، اور نمبر 5 قرآن کو حفظ کرنے والا، اس کے کفن اور جسم کو بھی مٹی نہیں کھائے گی. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو قرآن سے جڑ جا، اللہ تیری حفاظتیں کرے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.